خصوصی عدالت نے سائپر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیل ٹرائل کالعدم قرار دینے کے بعد سائپر کیس کی جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت ہوئی۔ بخاری صاحب، آپ کے لیے تو بڑی کامیابی ہوئی۔ جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کا وکیل سے مکالمہ۔ وکیل علی بخاری نے کہا، جی ہم تو پہلے دن سے ہی جیل ٹرائل کے خلاف تھے۔ عدالتی عملے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی عدالت کو فراہم کی۔ پروسیکیوٹر کی دلائل کے لیے مہلت دینے کی استدعا، کہا 8 ماہ ان کی وجہ سے تاریخ پڑتی رہی ہے، عدالت اس کیس میں دلائل کے لیے ایک تاریخ دے دے۔ عدالت نے سائپر کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے 3 اور شاہ محمود قریشی کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت بھی 28 نومبر تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت، وکیل کا چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ، کہا وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا، چلے اس پر ہم کوئی آرڈر پاس کر دیتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی اور جیل ٹرائل کے لیے الیکشن کمیشن جیل جا سکتا ہے۔ وزارت قانون نے رپورٹ جمع کروا دی۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ ہمارا کیس مختلف ہے، ختم کیا جائے۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ اب تو کیس چل رہا ہے، ختم کیسے کر دیں۔ اسد عمر کے وکیل نے کہا کہ اسد عمر کراچی میں ہے، تاریخ کا تاخیر سے معلوم ہوا۔ الیکشن کمیشن کا آئندہ سماعت پر کیس نپٹانے کا عندیہ۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن سے 460 ارب روپے کی وصولی کا کیس، کمشنر کراچی کی سربراہی میں 10 رکنی سروے ٹیم نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے پاس معاہدے سے زائد زمین پر قبضے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کا 16,896 ایکڑ زمین کا معاہدہ ہوا۔ اس وقت بحریہ ٹاؤن 19,931 ایکڑ زمین کا قبضہ رکھتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن معاہدے سے 3,031 ایکڑ زائد زمین پر قابض ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے چوتھے روز سیسز بازار میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 611 پوائنٹس کا اضافہ، تاریخی بلند ترین سطح پر 58,810 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 28 پیسے کی کمی۔ ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد آئندہ ہفتے پاکستان پہنچے گا۔ وفد ایف پی آر کے ساتھ ایک ہفتہ ٹیکس پالیسی پر مذاکرات کرے گا۔ ایف پی آر اور آئی ایم ایف تکنیکی وفد ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے اقدامات کریں گے۔ اسموگ نے آج بھی لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی، سورج نے بھی فضائی آلودگی کی اوٹ میں چہرہ چھپا لیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا آج بھی دنیا میں دوسرا نمبر۔ شہریوں نے ماسک سے متعلق حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اسموگ کی ابتر صورتحال پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج پھر اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ ماہرین ماحولیات اور صحت کی سفارشات کی روشنی میں اسموگ سے نمٹنے کے حوالے سے نئے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے مونس سلائی کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ عدالتی احکامات کے بعد مونس سلائی کے لاہور میں 8 مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق مونس سلائی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد رقم آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او آرڈرز قلعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ایم پی او آرڈر جاری کرنے کے اختیارات پر بھی دلائل مکمل۔ درخواست گزار کے وکیل شیر افضل مروت عدالت میں پیش نہ ہوئے، تحریری دلائل جمع کرانے کی ہدایت۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے سابق رہنما وسیم قریشی کے خلاف وال چاکنگ۔ نامعلوم افراد نے پیپلز پارٹی کے موجودہ رہنما وسیم قریشی کو غدار قرار دے دیا۔ اپنے رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن غم و غصے میں مبتلا۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کل تک مؤخر کر دی۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کا آغاز آج سے نہیں کل سے ہوگا۔ جمعہ کے روز سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سے پہلے اسرائیلی عہدیدار نے کہا تھا کہ 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 1 بجے سے ہوگا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، جبالیہ میں بمباری سے مزید 52 فلسطینی شہید۔ زخمی عورتوں اور بچوں کو لے جانے والی ایمبولینسز پر میزائل سے حملہ کیا گیا۔
गुज़श्ता रोज खान यूनिस की इमारत पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए थे। इसराइली हमलों में अब तक 14,532 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 60% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी। गजा में 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 71 हो गई है। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का 11 इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में करेंगे। बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 2 रोज की तौसीह की थी। बुशरा बीबी को केसों की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को फिलहाल इलेक्शन में नहीं देख रहा। बिलावल साहब घर का मसला जलसों में बयान कर रहे, सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। निगरान हुकूमतें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब जमातों को यकसा माहौल फराहम करें। पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं है तो हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। कराची के मिसिंग पर्सनस के केसेस को 10-10 साल हो गए, कोई पेशरफ नहीं हो रही। JIT और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते। सरकारी वकील ने कहा कि JIT के 21 इजलास हो चुके हैं, ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों को अदालत में पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत का 18 लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा देने का फैसला। हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि लापता शहरियों के अहले खाना को मुआवजा देने की समरी वजीर आला को भिजवा दी। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि JIT का आखिरी इजलास कब हुआ था। वकील ने कहा मार्च 2022 में JIT का आखिरी इजलास हुआ था। जज ने रिमार्क दिए कम से कम JIT का इजलास तो किया जाए ताकि तलाश की कोई उम्मीद तो रहे। अदालत की तफ्तीशी अफसरान को लापता शहरियों की तलाश के लिए जदीद डिवाइसेज इस्तेमाल करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी।